قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر والدین کی اطاعت، ان پر شفقت، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے تذکرے کے بعد متصل کیا ہے، جیسا اس مقام پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلکہ کئی مقامات پر یہ بات فرمائی ہے، انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر گزار بنو میرے یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اپنے والدین کے۔ تو عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دونوں کا اکٹھے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ وہ رب العالمین ہے، اور والدین کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں ہمارے لیے رب اصغر کا کام دیتے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، رب اکبر ہیں، اور والدین کا درجہ رب اصغر کا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں۔ اور جو خاص طور پر یہاں دو باتیں کہی گئیں کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، دونوں حیات ہوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہو، کہ نہ تو ان کو اف کہو نہ ہی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، اف تک نہیں کہنا۔ اف کہنا ہمارے ہاں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ آپ نے اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے اپنے والدین کو، اور نرم بات کرنی۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے اپنی عاجزی کے پروں کو بچھا دو۔ نرمی کی انتہا ہے اس میں، مرحمت کی انتہا ہے اس میں، کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تذکرہ تو صرف اتنا کہہ کے کر دیا کہ میری عبادت کرو۔ والدین کا تذکرہ دو تین آیات میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے لیے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پال پوس کر بڑا کیا، مجھے دنیا میں جینے کا سلیقہ دیا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس دنیا میں فخر کے ساتھ جی سکوں، اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکوں۔ ہمارے رب کے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں؟ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے والے ہمارے والدین ہیں۔
اس کا تو صلہ دینے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے صرف ایک نقطہ بیان فرمایا کہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری پرورش کی ہے، اور اس میں روحانی تربیت بھی آ جاتی ہے، جسمانی تربیت بھی آ جاتی ہے، جیسے انہوں نے کی ہے تو اے رب ان پر رحم فرما۔ یہ دعا ان کی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اس دنیا میں بھی ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اگلے جہان میں بھی ہے۔ اس رحمت کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ تو آج اگر دنیا میں کوئی نسخہ کسی سے آپ پوچھیں، کسی سمجھدار آدمی سے، دانا و بینا شخص سے آپ جا کر نسخہ پوچھیں نا کہ یار میرے لیے بتاؤ کہ میں یہ دنیا میری اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، میں کیا کروں؟ تو وہ یقیناً یہی دو باتیں بتائے گا۔ پہلی بات بتائے گا کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو، درست کرو۔ دوسرا نسخہ وہ یہ بتائے گا کہ اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت کرو۔ یہ ہے دو نسخے اگر ہم اپنی دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو اپنے رب کے ساتھ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے عشق کو، اپنی محبت کو، اپنی اتباع کو، اپنی اطاعت کو، اپنی فرما برداری کو جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کر لیں، اور دوسرا اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں، ان کے مطیع فرما ہو جائیں، ان پر شفقت کرنے والے ہو جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والے ہو جائیں، ان پر اپنی اسی طرح جان چھڑکیں جیسے انہوں نے اپنی جان ہم پر چھڑکی۔ اللہ اکبر! والدین کے رتبے کو تو ہم اپنی زبانوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے کہ ہم کمزور ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، والدین کے حوالے سے بھی ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سلسلے میں ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ہم ان کی خدمت کر سکیں، ہم ان کی اطاعت کر سکیں، ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور جب تک وہ حیات ہیں تو اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آگے بڑھ کر اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر کسے ڈھونڈیں گے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، وہ اگر دنیا میں نہیں ہیں والدین، تو اب بھی ان کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی تھی، آج اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم دین کے فروغ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اس کا اجر بھی ان کو ملتا ہے کہ ان کی بھی اس میں کہیں نہ کہیں شرکت ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ہمیں تیار کیا، انہوں نے ہمیں اس کے لیے ہمیں مواقع فراہم کیے، بہت قربانیاں دی ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کے بعد والدین کا ذکر فرمایا، چاہے معاملہ عبادت کا ہو تو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا، معاملہ شکر ادا کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے بعد حکم دیا کہ اپنے والدین کے شکر گزار بنو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور نقطہ واضح فرما دیا
بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک تو اس دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر صرف آدمی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر آدمی صرف ان پر محبت کی نگاہ ڈال دے تو وہ بھی عبادت ہے۔ صرف نگاہ ڈالنا، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، فرط جذبات میں اور پوری عاجزی کے ساتھ ان پر اگر آدمی اپنی نگاہ بھی ڈال دے تو اس نگاہ کا درجہ بھی عبادت کا ہے۔ وہ ایک ہے خانہ کعبہ اور ایک ہے ہمارے والدین۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والدین کا اتنا رتبہ ہونے کے باوجود، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ بڑے گناہوں کا ذکر جس حدیث میں آپ نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلا بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس مشکل میں نہ پڑے ہوئے ہوں، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرو کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور جس کا دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا والدین کا جو بھی رتبہ ہے، جو بھی مقام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کے لیے اگر وہ کہیں یا اللہ کے دین کے خلاف چلنے کا وہ کہیں فلا تطعہما، تو پھر اس چیز میں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ تب بھی یہ ادب ملوز خاطر رکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ ہی کی جائے گی، انہیں معروف کے مطابق بات کہو، نرم بات کرو، ان کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آؤ، ان کے ادب احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جو حکم وہ دے رہے ہیں وہ خلاف شرع ہے، لہٰذا اس حکم پر نہیں چلا جا سکتا۔